قیامت تک میرا ذکر ہوگا، اے محبوب ساتھ تیرا بھی ذکر ہوگا، ساتھ تیرا بھی ذکر ہوگا۔ جو شخص میرا ذکر کرے اور تیرا ذکر نہ کرے وہ ذکر قابل قبول نہیں میرے دربار میں۔ اے محبوب میں اپنا ذکر قبول کروں ہی گا اس کا جو ساتھ تیرا ذکر کرے، پھر ساتھ میرا بھی ذکر کرے اور تیرا بھی ذکر کرے، وہ ذکر میں اپنے دربار میں قبول کرتا ہوں۔ جو تجھے بائی پاس کر کے آئے گا میرے دربار میں، اے محبوب مجھے اس کے ذکر کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے اس کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، صدقات و خیرات کی کوئی ضرورت نہیں۔ اے محبوب میں اپنا ذکر قبول کروں گا ہی اس کا جو تیرا ذکر کرے گا، جو تیرا ذکر کرے گا۔ اے محبوب میں نے آپ کا ذکر فقط آپ کے لیے بلند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آیا کہ یا رسول اللہ میں نے دن اور رات کے 4 حصے مقرر کیے ہیں، 3 حصے فرائض واجبات کے بعد 3 حصے نفلی عبادت کرتا ہوں اور 1 حصہ جو ہے وہ آپ پہ درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا بیلیا اگر کچھ بڑھا لو تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ غلام پھر حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ اب میں نے 3 حصے کر دیے ہیں، فرائض واجبات کے بعد 3 حصے نفلی عبادت کرتا ہوں اور 2 حصے نفلی عبادت کرتا ہوں اور 2 حصے آپ پہ درود و سلام پڑھتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا بیلیا اگر کچھ اور بڑھا لو تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر غلام حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ اب میں نے جو فرائض واجبات کے بعد 1 حصہ نفلی عبادت کرتا ہوں اور 3 حصے آپ پہ درود و سلام پڑھتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا بیلیا اگر کچھ اور بڑھا لو تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ اب فرائض واجبات کے بعد 3 حصے آپ پہ درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں، 1 حصہ فرائض واجبات نفلی عبادت کرتا ہوں اور 3 حصے جو ہے وہ آپ پہ درود و سلام پڑھتا ہوں۔ سرکار نے جب یہ فرمایا کہ بیلیا کچھ اور بڑھا لو تو آپ کے لیے بہتر ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ اب فرائض کے بعد ہر وقت دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، آپ پہ درود و سلام کرتا رہتا ہوں۔ سرکار بڑے خوش ہوئے، سرکار نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے اور دعا کیے، فرمائی غلام کے لیے کہ یا اللہ اس غلام کو میرے سنگی کو دنیا بھی عطا فرمانا اور دین بھی وافر عطا فرمانا۔ سبحان اللہ۔ دنیا بھی وافر عطا فرمانا اور دین بھی وافر عطا فرمانا۔ سرکار نے گویا اس طرف اشارہ کیا کہ بیلیا فرائض واجبات کے بعد جو وقت تجھے ملے دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، کما حقہ ہو میرے اوپر درود و سلام پڑھتے رہنا۔ رب نے اپنی عبادت کا وقت مقرر کیا ہے لیکن اپنے محبوب کا ذکر کا وقت مقرر کوئی نہیں کیا۔ صبح نماز پڑھتے ہیں فجر کی، سورج طلوع ہوتا ہے، رب نے فرمایا اے ایمان والو جب سورج طلوع ہو رہا ہو سجدہ نہیں کرنا، سجدہ نہیں کرنا۔ رب نے اپنی عبادت جو ہے یہاں منسوخ کر دی، روک دی جب سورج طلوع ہو رہا ہو کہ اے ایمان والو اس وقت سجدہ نہیں کرنا۔ بیلیو سورج طلوع ہو، رب اپنی عبادت روک دے، اپنی عبادت روک دے اور حکم دے کہ اب سجدہ نہیں کرنا، نفلی عبادت نہیں کرنی، لیکن قربان جائیے یہاں
جب سرکار کا ذکر ہو رہا ہو تو رب نے کوئی قید نہیں رکھی، کوئی پابندی نہیں رکھی، کوئی شرط لاگو نہیں کی۔ رب نے فرمایا اے ایمان والو، صبح ہو یا شام ہو، رات ہو یا دن ہو، کما حقہ ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میرے محبوب کا ذکر کرتے رہنا، میرے محبوب کا ذکر کرتے رہنا۔ اگر ہم فدانیت کی ڈھال کو بچانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں رسالت کی ڈھال کو بچانا ہوگا، رسالت کی ڈھال کو بچانا ہوگا، رسالت کا ذکر کرنا ہوگا، گج بج کے کرنا ہوگا، خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، تنہائی میں ہو یا مجمع میں ہو۔ اور بیلیا اور رب کو تو شیطان آج بھی خدا کو ایک مانتا ہے، شیطان ہے، لائن ہے، لانتی ہے، وہ آج بھی خدا کو ایک مانتا ہے، خدا کی عبادت آج بھی وہ کرتا ہے۔ اغیار بھی خدا کو ایک مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے، وہ پالنے والا ہے، یہ کائنات اس نے بنائی ہے۔ یہ تو اغیار بھی گواہی دیتے ہیں کہ رب ہے، کوئی ہے جو اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ بیلیا اگر انکار کیا جا رہا ہے تو رسالت کا، آج کتا بلا کھڑا ہو کے، کوئی کہیں سے کتی کھڑی ہو جاتی ہے، کوئی کہیں سے کتا کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں نبی ہوں، نبوت کے اعلان ہو رہے ہیں، نبوت کے۔ آج تک کسی نے خدائی کا دعویٰ کیا؟ فرعون نمرود کے بعد کسی نے نہیں کیا، لیکن آپ نظر دوڑائیں، کو کہیں سے بے غیرت کھڑا ہو جاتا ہے، کو کہیں سے کتی کھڑی ہو جاتی ہے کہ میں نبی ہوں، میں نبی کی بہن ہوں، میں نبی کا بھائی ہوں۔ اور بیلیا اور خدا کا ذکر تو ہو ہی رہا ہے، اگر ہم نے خدا کے ذکر کو بچانا ہے تو پھر ہم نے گج بج کے سرکار کے ذکر کو بلند کرنا ہوگا، جیسے رب کائنات نے شایان شان اپنے محبوب کا ذکر بلند کیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب فقط آپ کے لیے آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا۔ تو بیلیا ہم نے بھی اپنی طاقت کے مطابق محبوب کا ذکر کو بلند کرنا ہوگا، ہم نے بھی اپنے محبوب کا، سرکار کا ذکر کرنا ہوگا، ذکر کو بلند کرنا ہوگا، کریا نگر نگر، کوچے کوچے میں۔ اور میرے بیلیوں اور سنگیوں، اور جس کے صدقے رب کائنات نے اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا، اے محبوب اگر آپ کا معبود فرمانا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کا اظہار ہی نہ فرماتا، اپنی ربوبیت کا اظہار ہی نہ فرماتا۔ عالم سر میں تھا، سر میں رہتا، ہوں کا عالم تھا، ہوں کا عالم ہی رہتا۔ اے محبوب اگر ہم نے اپنے آپ کو ظاہر فرمایا ہے تو فقط آپ کی خاطر، آپ کی خاطر۔ اور بیلیا جب رب کہہ رہا ہے اے محبوب ہم نے اگر اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا، محبوب صدقہ مصطفیٰ کے، اے محبوب آپ کی خاطر یہ رنگ و بو جو بنایا، یہ دن رات جو بنائی، یہ چاند و سورج بنایا، لوح و قلم بنایا، یہ جنت بنائی، یہ دوزخ بنائی، اب میں نے اپنا عرش بنایا، اے محبوب یہ فقط آپ ہی کی خاطر کو تو میں نے بنایا ہے۔ اے محبوب اگر آپ کو معبوس نہ فرماتا، نہ میں یہ لوح قلم بناتا، نہ عرش بناتا، نہ فرش بناتا، نہ چاند ہوتا، نہ سورج ہوتا، نہ دن ہوتا، نہ رات ہوتا۔ اے محبوب یہ جو سب کچھ میں نے سجایا ہے فقط آپ کے لیے، آپ کے پیار میں، آپ کی محبت میں۔ آج مشاہدہ نہیں کرتے ہوں گے آپ، فقیر تو کرتا رہتا ہے، آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا ذکر کرو،
وہ خالق کائنات ہے، وہ رازق ہے، وہ مرزوق ہے، مخلوق کا رزق دیتا ہے، پالتا ہے، سورج کو طلوع کرتا ہے پھر غروب کرتا ہے، رات لے کے آنے والا بھی اور رات کو دن میں تبدیل کرنے والا بھی رب کائنات ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی شک والی بات ہے نہیں۔ لیکن بیلیو، رب فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو، میرا قرب چاہتے ہو، میرا محبت چاہتے ہو، میرا پیار چاہتے ہو، میری معرفت چاہتے ہو، تو پھر آ میرے محبوب کے در دولت پہ آ جاؤ۔ سبحان اللہ، میرے محبوب کے در دولت پہ آ جاؤ، اپنی پیشانی میرے محبوب کے در دولت پہ جھکا دو، سجدہ پیشانی میرے آگے، لیکن دل جو ہے وہ میرے محبوب کے آگے جھکا دو۔ میرے محبوب کی چوکھٹ پہ جھکا دو۔ اگر میری اطاعت کرنے چاہتے ہو تو پھر میرے محبوب کی اطاعت میں آ جاؤ، میرے محبوب کی اطاعت میں آ جاؤ۔ جب تم میرے محبوب کی اطاعت میں آ جاؤ گے، دل میں میرے محبوب کی محبت کو بسا لو گے، اس کے غلام بن جاؤ گے، تو پھر میں رب کائنات کیا کروں گا؟ اپنا قرب تجھے عطا کروں گا، اپنی معرفت تجھے عطا کر دوں گا، اور تیرے دل کو اطمینان میں عطا کر دوں گا، راحت عطا کر دوں گا۔ یہ تو سرکار نے بھی فرمایا ہے، اگر تمہارے غم بڑھ جائیں تو پھر میری ذات میں درود و سلام پڑھا کرو، تمہارے غم ہلکے ہو جائیں گے، غم رب تمہارے دور فرما دے گا۔ اور بیلیا، اور درود پاک کا یہ شان ہے کہ جب غم بڑھتے ہیں، جب سرکار کی ذات پہ درود و سلام ہم پڑھتے ہیں، ہمیں سکون نہیں آتا، روحانی طور پہ بھی، جسمانی طور پہ بھی، ظاہرن بھی باطنن بھی سکون نہیں آتا۔ اور بیلیا، سکون آتا ہے نماز فرض ہونے سے پہلے۔ صحابہ کرام کیا عبادت کرتے تھے؟ نماز تو فرض ہوئی جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ تشریف لے کے گئے، اس سے پہلے جو عبادت ہوتی تھی وہ کیا ہوتی تھی؟ فقیر آپ سے سوال کرتا ہے۔ درود و سلام پڑھتے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز فرض ہونے سے پہلے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کلمہ پڑھاتے، مسلمان کرتے، غلام بنا لیتے، تو پھر صحابہ کرام پوچھتے کہ یا رسول اللہ، اب کلمہ آپ نے پڑھا دیا ہے، غلام اپنا بنا لیا ہے، اب عبادت کیا کریں؟ اب عبادت کس انداز سے کریں؟ تو سرکار نے فرمایا بیلیو، میرے چہرے کی زیارت بھی کرتے رہو اور میری ذات پہ درود و سلام بھی بھیجتے رہو۔ یہ عبادت ہوتی تھی۔ اور جو عاشق لوگ ہوتے تھے وہ سرکار کے چہرے کا طواف بھی کرتے تھے، زیارت بھی کرتے تھے، اور سرکار کی ذات پہ درود و سلام کا نذرانہ بھی بھیجتے تھے۔ اور جو منافق ہوتے تھے وہ جب اپنے قبیلے میں جاتے، خاندان میں جاتے، تو کیڑے نکالتے۔ یہ اس وقت یہ لوگ تھے، اور آج بھی یہ جو لوگ ہم دیکھتے ہیں یہ اسی قبیل سے تعلق رکھتے ہیں، اسی قبیل سے ان لوگوں کا تعلق ہے جو نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ سرکار کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، سرکار کو یہ پتہ نہیں، سرکار کو وہ پتہ نہیں، اور چلی دیا۔ اور یہ لوگ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے جو بظاہر ہاتھ بھی چومتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے سرکار کے پیچھے، خدمت میں بھی بیٹھتے تھے، لیکن جب کچہری سے اٹھ کے گھروں کو جاتے تھے اور شام کو اپنے قبیلے خاندان میں جب بیٹھتے تھے تو کیڑے نکالتے تھے۔
کہتے تھے کوئی جبریل شبریل نہیں آتا، کوئی وحی نہیں آتی، بس اپنی طرف سے جو نا وحیاں لکھواتا رہتا ہے۔ عبداللہ بن ابی، عبداللہ بن سرا جیسے منافق لوگ یہ اس وقت بھی تھے اور یہ قیامت تک آتے رہیں گے، یہ اسی قبیل سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن قیامت تک عاشق بھی پیدا ہوتے رہیں گے جو اپنا تن من دھن سرکار کی ذات میں نچھاور کرتے رہیں گے۔ بلال حبشی نے سرکار کی ذات پہ اپنا تن من نہیں مار دیا، حضرت سلیمان فارسی اپنا تن من نہیں مار دیا، جوانی لٹا دی سرکار کے نام پہ، بکتا بکاتا آیا، یہ فارس کا شہزادہ ہوتا تھا حضرت سلیمان فارسی، یہ اس کا باپ بہت بڑا امیر کبیر تھا، فارس کا سردار ہوتا تھا، اور فارس کا اس وقت آپ کے ہم اثر کوئی بادشاہ نہیں تھا، اتنا کبیر تھا آپ کا والد، لیکن جب پتا چلا کہ ایک محبوب آخری نبی آئے گا اور وہ اتنی شانوں والا ہوگا، جب تعریف سنی تو پھر بکتا بکاتا ہوا، کبھی شام میں بک رہا ہے، کبھی ایران میں بک رہا ہے، 18-20 سال کی عمر میں گھر سے چلا، ماں باپ کو چھوڑ دیا، دولت کو ٹھوکر ماری، سرکار کی محبت میں آخر غلام بن گیا، کہیں ٹھٹے کھائے، کہیں پہ تھپڑ بھی کھائے، فارس کا شہزادہ ہو کے غلام ہو گیا سرکار کی محبت میں۔ جب سرکار اعلان نبوت فرمایا، مدینے میں پہنچا تو سرکار کی خدمت میں جب آیا تو سرکار نے جب نظر کرم اٹھائی اور بلایا سلیمان، بہت دکھ درد سہ لیے، اب آجا مصطفیٰ کے سینے سے لگ جا، اب مصطفیٰ کے سینے سے لگ جا۔ اور بیلیا بات کرنے کو تو ساری رات گزر جائے، سرکار کے علم پہ پر گفتگو پھر بھی مکمل نہ ہو۔ اور بیلیا آج تو 1400 سال کے بعد سرکار کے علم کو جو ہے ترازو میں تولتا ہے، آج کہتا ہے کہ سرکار کو وہ پتہ نہیں، سرکار کو یہ پتہ نہیں۔ اور بیلیا اپنا دل سرکار کو دے دے، جب دل اپنا سرکار کو دے دے گا، محبت بیٹھنے دو آپ صاحب، یہ ادھر ہی بیٹھیں گے قبر میں، پھر کچھ نہیں کہنا انہوں نے، بیٹھنے دو، ان کا بھی دل کرتا ہے بیٹھنے کا۔ کیا بات ہو رہی ہے؟ یہ دل سرکار کے والے کر دو، محبوب کو دے دو، محبوب کی محبت اپنے دل میں راسخ کر لو۔ جب محبوب کی محبت اپنے دل میں راسخ کر لو گے تو پھر رب فرماتا ہے بندہ تو نے اپنے دل میں میرے محبوب کی محبت راسخ کر لی ہے، اب میں اپنا قرب تجھے دینے لگا ہوں، اپنا معرفت تجھے عطا کرنے لگا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب فرماتا ہے محبوب جس دل میں آپ ہوتے ہو وہاں میں بھی ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے محبوب جس دل میں آپ نہیں نا وہاں میرا بھی کوئی وہاں میں بھی نہیں ہوتا۔ میرا جو قلب میں نے بنایا ہے اور اپنے جلوے اس قلب میں ڈالے میں اسی قلب میں اپنے جلوے ڈالتا ہوں، میں اسی دل میں جلوہ فروز ہوتا ہوں۔ اے محبوب جس دل میں تو ہوتا ہے، اے محبوب جس دل میں تو نہیں رہا وہاں پھر میں رب کائنات بھی نہیں ہوتا، وہاں میں بھی نہیں ہوتا۔ رب نے اپنے قرب کی شرط جو رکھی ہے وہ محبوب کی محبت میں رکھی، اور اس کی ترجمانی اکثر فقیر
فقیر یہ محفلوں میں پڑھتا ہے، اس کی ترجمانی قلندر لاہوری کرتے ہیں کہ مغز قرآن روح ایمان جان دی۔ پھر پوچھا یاروں نے کہ حضرت آگے مغز قرآن روح ایمان جانے دی، حضرت لاہور قلندری آگے کیا بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، ابھی بات ادھوری ہے۔ قلندر لاہوری نے فرمایا بیلیا پھر سن، مغز قرآن روح ایمان جانے دی، استے حب رحمت للعالمین، استے حب رحمت للعالمین۔ اگر دین کی روح مغز ہے، اگر دین کی جان ہے، اگر دین کی روح ہے تو وہ محبت مصطفیٰ ہے، وہ محبت مصطفیٰ ہے۔ اگر تیرے دل میں حب مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کی محبت ہے، تو پھر دین کی مغز بھی ہے، دین کی جان بھی ہے، دین کی روح بھی ہے۔ اگر تیرے دل میں استے محبت نہیں، سرکار کی محبت نہیں، تو پھر نہ تیرے پاس دین کا مغز ہے، نہ دین کی روح ہے، نہ جان دین کی جان ہے، تیرے پاس پھر کچھ بھی نہیں۔ اگر تو چاہتا ہے کہ دین کا مغز بھی ہو، دین کی روح بھی ہو، دین کی جان بھی ہو، تو پھر میرے محبوب کی محبت اپنے دل میں راسخ کر، میرے محبوب کی محبت اپنے دل میں راسخ کر، اور پھر میرے محبوب کا ذکر کر۔ بیلیا جب رب اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں؟ کیڑے نکالنے والے، ذکر کو گٹانے والے، ذکر نہ کرنے والے۔ اور رب تو فرماتا ہے بیلیا تو میرے محبوب کا ذکر جب کرتا ہے تو عرش بری پہ بیٹھ کے خوش ہوتا ہے۔ اور عاشق تو یہاں تک فرماتے ہیں جب کعبہ اللہ جاؤ نا طواف کرنے، تو وہاں جا کے نبی پاک پہ درود بھیجا کرو، سلام پیش کیا کرو، اور جب روزہ رسول پہ جاؤ نا تو وہاں پہ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ تو کسی عاشق نے پوچھا حضرت کعبہ اللہ میں جا کے تو اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور روزہ رسول پہ جا کے تو سرکار پہ درود سلام بھیجا جاتا ہے۔ عاشق نے بڑا پیارا جواب دیا، کبیلیا یہ دو یاروں کی راز و نیاز کی بات ہے۔ جب تو کعبہ اللہ جا کے سرکار کا ذکر کرے گا تو وہ رب خوش ہوگا، جب تو روزہ رسول پہ جا کے رب کا ذکر کرے گا تو مصطفیٰ راضی ہوگا، جب تو کعبہ اللہ پہ جا کے سرکار کا ذکر کرے گا تو رب کی رحمتیں چھما چھم برسیں گی، جب روزہ رسول پہ جا کے تو اللہ کا ذکر کرے گا تو پھر رب کی مصطفیٰ کی مہربانیاں ہوں گی، پھر سرکار روزہ انور کے اندر بیٹھ کے تیرے لیے دعا کریں گے، پھر وہ خوش ہوں گے، وہ دعا کریں گے، جب وہ رب خوش ہوگا تو رحمتیں نازل ہوں گی۔ عاشق جب بات کرتا ہے نا تو بڑا نچوڑ ارگ نکال کے کرتا ہے۔ خیر فقیر نے بڑا وقت دے دیا، اسی کلمات میں دعا کرتے ہیں۔ ابھی فقیر حضرت صاحب سے گزارش کرے گا کہ اپنے قیمتی روحانی وجدانی ملفوظات سے ہمارے دلوں کو